خاص میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نشال علی. مہمان خاص میں آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں واحد ایم پی اے فائزہ ملک سے. خاتون ہونے کے باوجود ایک کامیاب سیاستدان ہیں اور اپنی پارٹی کے ایجنڈے کو کامیابی سے لے کر چل رہی ہیں. تو آئیے اب ملتے ہیں فائزہ ملک سے. السلام علیکم فائزہ جی، کدھر ہیں آپ؟ گڈ مارننگ فائزہ جی، خوش آمدید مہمان خاص میں. بالکل ٹھیک. اور آج میں نے آپ کو صبح صبح اٹھا دیا ایسے؟ نہیں، بالکل روٹین میں اٹھنا تو ہوتا ہے صبح اور نکلنا بھی ہوتا ہے. اٹھتی ہیں مطلب زیادہ صبح اٹھتے ہیں. چلیں شکر ہے میں بچ گئی ہوں. ہاں، آپ پہ الزام نہیں آیا. آئیں پلیز، آپ تشریف رکھیں اور مجھے 5 منٹ دے دیں اگر، تو میں تھوڑا سا اپنا حلیہ درست کر بالکل ریڈی ہو جائیں آپ. 5 منٹ میں ہو جائیں گی ویسے؟ ہو جاؤں گی. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی واپس ہمارے ساتھ فائزہ جی آ گئی ہوئی ہیں. فائزہ آپ گئی تھی کہہ کے کہ 5 منٹ میں تیار ہو کے آؤں گی، اب 2 منٹ میں واپس آ گئی ہیں. اتنی جلدی کیسے؟ جلدی بس عادت بن گئی، ایک روٹین بن جاتی ہے آپ کی. اچھا آپ ظاہر ہے جلدی نکلنا ہوتا ہے، کئی دفعہ مارجن ہی نہیں ہوتا ہے، ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے تو اگر آپ گھنٹہ تیاری میں لگا دیں گے تو آپ ٹائم پہ تو کہیں بھی نہیں پہنچ. بالکل صحیح، ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ. Thank you. اچھا، خواتین کو میک اپ کرنا بڑا پسند ہوتا ہے، بڑی شوقین ہوتی ہیں، بڑی دلدادہ ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے؟ ہاں، مجھے اچھا لگتا ہے میک اپ کرنا، اچھے کپڑے پہننا، شروع سے ہی شوق ہے. لیکن بچپن میں ظاہر ہے جب آپ کالج ایج میں ہوتے ہیں، ٹائم میں ہوتے ہیں، اب تو بچیاں کر لیتی ہیں، لیکن ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تب تو الاؤ نہیں ہوتا تھا گھر میں میک اپ وغیرہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. شادی کے بعد سب کچھ جو ہے اس سے انٹروڈکشن ہوا اور پھر اب تک لت لگی ہوئی. صحیح. تو زیادہ میک اپ کرنا پسند کرتی ہیں جیسے سیشن میں جانا ہے یا باہر آؤٹ ڈور کہیں جا رہی ہیں؟ نارمل روٹین ہوتی ہے کیونکہ دن ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ صبح نکلتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے بیچ میں ہی ہوتا ہے. کہیں تعزیت کے لیے نکل جائیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، وہیں سے آپ پلان کر لیتے ہیں کہ اب اس جگہ بھی ہو لیتے ہیں، اس جگہ. مطلب وہ آلریڈی ایک آپ نے سیٹ اپ سارا کیا ہوتا ہے. اس میں جس طرح صبح نکلتے ہیں اسی طرح پھر شام تک چلتا ہے، بار بار تھوڑی کہ ری ٹچ کر کے. اچھا، کون سا رنگ کپڑوں میں پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ سارے پہن لیتی ہیں، لیکن کچھ خاص ہوتا ہے کہ اچھا سیشن میں جا رہی ہوں تو اس کلر تھیم میں میں نے رہنا ہے؟ میں نے نہیں کبھی یہ کیا، ویسے لوگ کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہ کہ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ بیگ بار بار نہ چینج کرنا پڑے. تو کوئی اس طرح اگر زیادہ دن کا سیشن ہے تو بس اس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے کہ آپ چیزوں کو ایک ہی کے ساتھ چلاتے جس ڈریس میں نکلی ہیں اسی میں تعزیت پہ بھی چلی جائیں گی، اسی میں بس نارمل کپڑے ہی ایسے پہنے ہوئے ہوں کہ وہ کپڑے جو ہیں وہ آپ کے ہر جگہ پہ مطلب مناسبت سے ہوں. اور پھر خاص طور پہ یہ چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہم اندرون محلے میں یا اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے حساب سے تیار ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. چادر ہو آپ کی بڑی اور اس طرح. بالکل صحیح. اور اب آپ کا بریک فاسٹ بھی آ چکا ہے، ساتھ ساتھ بریک فاسٹ بھی ہوگا. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ناشتے میں آپ سب سے زیادہ کھانا کیا پسند کرتی ہیں؟ میرا ناشتہ ایک براؤن بریڈ کا ٹوسٹ ہوتا ہے اور چائے کا ایک کپ. اور آج مجھے لگتا ہے کہ معمول سے ہٹ کر ناشتہ ہو رہا ہے ہمارے آنے کی وجہ سے. آپ کے لیے جوس منگوایا کیونکہ جتنی آپ سمارٹ ہیں اس حساب سے میں نے کہا، لیکن اگر ناشتہ کرنا نہیں بالکل نہیں، ہمارے لیے یہ ناشتہ جتنے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ناشتہ کرتے ہیں اور بہت خوش خوراک. بالکل ایسے ہی ہے، ناشتے کو اچھا تو ہم ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کریں گے. ناشتہ جو ہوتا ہے اسپیشلی وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کرتی ہیں یا پھر اکیلے میں؟ میری تو روٹین چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ میں نے صبح نکلنا ہوتا ہے، بچے اسکول کالج ہوتے ہیں اپنے اپنے اس پہ کام پہ، اور ہسبینڈ بھی ظاہر ہے 8:30 وہ بھی آفس چلے جاتے ہیں. میں اگر 9 بجے نکلنا ہوتا ہے تو میں اپنی چائے لے کے تو پھر میں نکل جاتی ہوں اپنی روٹین میں. اچھا، ناشتے کی میز پر اگر بچوں کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے تھوڑی فرمائش آ جائے کہ آج آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے تو کیا بنا لیتی ہیں؟ بریک فاسٹ میں تو بچوں کی ڈفرینٹ فرمائش ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی فرینچ ٹوسٹ کھاتا ہے، کوئی فرائی انڈا یا آملیٹ کھاتا ہے، وہ ان کو بنا کے دے دیتی ہوں میں. لیکن کوئی زیادہ شوق نہیں ہے مجھے کوکنگ کرنے کا. اچھا، ایک تو ٹائم نہیں ہوتا اور شروع سے ہی میں کوکنگ کر لیتی ہوں ہر طرح کی، لیکن مجھے شوق نہیں ہے کوکنگ کا. اور شاید اللہ میاں نے میرے لیے پھر سیاست کا راستہ اسی لیے چنا
کہ گھر والوں سے ڈانٹ نہ پڑے اور مجھے کوکنگ نہ کرنی. بالکل صحیح. تو دن کا آغاز آپ کا بیڈ ٹی سے ہی ہوتا ہے؟ ہاں, بیڈ ٹی نہیں کہہ سکتے, اتنا تیار ہونے کے بعد بیڈ ٹی نہیں ہوتی. جب میں نے نکلنا ہوتا ہے, مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے نکلنا ہے تو اس سے مجھے صرف 5 منٹ مل جائیں اتنے کہ میں صرف سکون سے چائے کا ایک کپ پی لوں. اگر منہ میں بھاگ دوڑ میں پیوں تو پھر میرا سارا دن بہت برا گزرتا ہے, کیونکہ میں نے ایک کپ چائے کا پینا ہے. اچھا, صبح اٹھ کے ورزش یا یوگا کرنے کی روٹین آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, بہت لیٹ نائٹ سونے کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر صبح اٹھ کے کوئی ایسی روٹین ہے سچ نہیں ہے, جو کہ بہت بری بات ہے. اچھا, چہرے کی فریشنس سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ضرور یوگا کرتی ہوں گی یا ورزش, تو ایکسرسائز مارننگ واک کچھ تو ہوگا. لیکن شاید آگے جا کے ضرورت پڑے تو کرنے شروع کر دوں ضرور. اچھا, میں آپ کے روم کا انٹیریئر دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایک ٹیسٹ, ایک کلاس نظر آ رہی ہے. تو فیملی کا یہ سارا چوائس فیملی کی ہے یا پھر آپ نے اپنی چوائس سے یہ سارا کچھ کیا؟ نہیں, بچیوں سے ظاہر ہے سجیشن لی جاتی ہے کہ کیا کمبینیشن رکھا جائے, اور ویسے ظاہر ہے جانا خریداری کرنا جو پسند ہے وہ چیزوں کی وہ میری اپنی ہوتی ہے. لیکن کلر کمبینیشن جو لیٹسٹ ہوتے ہیں وہ بچے ظاہر آپ کو انفارم کرتے رہتے ہیں کہ آج کل یہ چیز بڑی ان ہے تو اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں یا اس کو لے آئیں گھر میں کسی طریقے سے. فائزہ جی, روم کی دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں جس میں بی بی بھی آپ کے ساتھ ہیں, زرداری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ کب کی تصویریں ہیں, ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. یہ تصویر جو آپ مڈل میں دیکھ رہے ہیں یہ تو ہے آئی تھنک 2004 کی. زرداری صاحب رہا ہونے کے بعد دبئی گئے تھے اور ہماری میٹنگ تھی بی بی کے ساتھ. جو دوسری تصویر ہے وہ مارچ 2007 کی ہے, جس دن کو ہوا تھا چیف جسٹس والا انسیڈنٹ اس دن, اور ظاہر ہے میں وہاں تھی بی بی کے پاس. وہیں پہ ہماری میٹنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ سارے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے ملک کے خراب ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میرے آفس میں ایک تصویر ہے جو بی بی کی شہادت سے کچھ دن پہلے کیا. آپ تب تک چائے پیجئے, بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے آفس میں, اور پھر باقی کی بہت ساری باتیں ہوں گی وہیں پر. اور اس وقت ہم آ گئے ہیں فائزہ جی کے آفس میں, جو کہ ان کے گھر کے اندر ہی موجود ہے, اور یہاں پر ان کے پارٹی ورکرز بھی موجود ہیں جن سے یہ ملاقات کرتی رہتی ہیں, ملتی رہتی ہیں, ان سے ان کے مسائل سنتی رہتی ہیں. فائزہ جی, سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آفس اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے, جبکہ عام جو سیاسی کارکن یا شخصیات ہیں وہ اپنے آفسز گھر سے دور رکھتی ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی جو پہلی تھاٹ تھی وہ مجھے یہ تھا کہ ایک تو زیادہ ٹائم میرے پاس, اس وقت میں پریزیڈنٹ نہیں تھی لاہور کی, لیکن مجھے یہ تھا کہ میرا چونکہ ملنا ملانا سب سے ہے اور ضروری نہیں ہوتا پارٹی کا آفس آپ کے پاس کوئی ہو تو اس کے لیے آفس آپ کے پاس بنانا چاہیے. میری سوچ یہ تھی کہ جب میرے ساتھی آتے ہیں اور ہم نے بیٹھنا بھی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر میں آفس کو گھر سے باہر رکھوں گی تو مجھے گھر کو بھی میں ٹائم نہیں دے سکوں گی, اور ظاہر ہے کہ میرے لیے مسئلہ ہوگا اس کو مینیج کرنا. بی بی کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ایک نوجوان کے ہاتھوں میں آنے پر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا مستقبل سمجھتی ہیں آپ پارٹی کا ہوگا, کیا مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل مطمئن ہوں, اور بہت ساری امیدیں ہیں جیسے لوگوں کو ہیں, اسی طرح پارٹی ورکرز کی بے پناہ اصرار پہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے باقاعدہ سیاست میں اپنا قدم جو ہے اس کو رکھا. ظاہر انہیں آنا تو تھا سیاست میں, لیکن ایک ٹائم ان کے بارے میں سوچا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ ان کو سیاسی کردار جو ہے اس کو نبھانا ہے. سم ٹائمز میں کچھ مہینے تک تو میں باقاعدہ گھر آ کے روتی تھی. بلائنڈ ارینج میرج. اچھا, بلائنڈ ارینج. کی خوبصورت عورت جو ہے وہ سیاست میں ہے, اس کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں, چھیڑنے والا تنگ تو خیر نہیں کبھی کیا. آج تم نے کیا کیا ہوا. ڈنر جو ہے وہ مزاجی خدا جو ہے